بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی میری ویڈیو میں ہم کربلا کے شہیدوں میں سے ایک ایسے شیر جوان شہید کے بارے میں جانیں گے جو کہ امام حسین علیہ السلام کے زور بازو بھی تھے، جناب سکینہ کی امید بھی تھے، جناب زینب کے پردہ بھی تھے اور لشکر کے سپہ سالار ہونے کے ساتھ ساتھ علمبردار بھی تھے۔ آج کی میری ویڈیو میں ہم حضرت عباس علیہ السلام کی شہادت کا پورا واقعہ جانیں گے۔ اس واقعے کو جاننے کے لیے آپ میری ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ 10 محرم کے دن جب امام حسین کے ساتھی اصحاب اولاد شہید ہونے لگے، تب جناب عباس بار بار امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں اور دست ادب کو جوڑ کر عرض کرتے ہیں، اے میرے مولا، ان کوفیوں اور شامیوں کی کیا اوقات کہ آپ کا پانی بند کریں، آپ کی اولاد کو قتل کریں، مجھے اجازت دیں اس فوج یزید کو عصر سے پہلے فنار کر دوں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، عباس، میرے نانا نے مجھے کہا تھا کہ تیرے خون سے اسلام بچے گا۔ لوگوں نے خیبر اور خندق اور احد میں بنی ہاشم کی شجاعت دیکھی ہے عباس، لیکن آج کربلا میں بنی ہاشم کا صبر دیکھے گی۔ عباس صبر کرو۔ جناب عباس اپنی آنکھوں میں وفا کو تھامے دیکھتے رہے اور لاشیں اٹھاتے رہے۔ اتنی دیر میں ننھے ننھے ہاتھ لے کر بی بی سکینہ جناب عباس کے پاس آئیں اور کہنے لگی، چچا عباس، 3 دن گزر گئے اور میں نے پانی نہیں پیا۔ چچا، میں سب کی پیاس دیکھ کے صبر کرتی رہی، اگر اصغر کو پانی نہ ملا تو وہ تڑپ تڑپ کے مر جائے گا۔ چچا، میرا بھائی بہت چھوٹا ہے، آپ تھوڑا سا پانی لے کر آئیں تاکہ میں اصغر کو پلاؤں، شاید میرا اصغر چند دن اور زندہ رہ جائے۔ بس یہ کہنا تھا، جناب عباس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ننھی شہزادی کو لے کر امام حسین کی خدمت میں آتے ہیں اور عرض کرنے لگتے ہیں، اے میرے آقا، آپ صبح سے اب تک مجھے جنگ کی اجازت تو نہیں دے رہے، لیکن ان بچوں کی پیاس مجھ سے اب نہیں دیکھی جاتی، مجھے اجازت دیں تاکہ میں ان بچوں کے لیے پانی لا سکوں۔ اگر اجازت نہیں دیتے تو پھر آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں مر جاؤں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، عباس، اگر اجازت لینی ہے تو ٹھیک ہے، جاؤ اپنی بہن زینب کے خیمے میں، اگر وہ تمہیں اجازت دے دیتی ہیں تو عباس جاؤ ان بچوں کے لیے پانی لے آؤ۔ تو پانی لینے کے لیے چلے جانے کے لیے اجازت جناب زینب کی لینی پڑے گی۔ تب جناب عباس بی بی سکینہ کو ساتھ لیتے ہیں اور ایک نوکر جیسے بیٹھ جاتا ہے ویسے ہی بی بی زینب کے خیمے کے باہر بیٹھ گئے۔ جناب سکینہ سے کہا کہ سکینہ، جاؤ میری آقا زادی سے کہو کہ غلام آیا ہے۔ بی بی سکینہ جناب زینب کے خیمے میں جاتی ہیں اور جب واپس آتی ہیں تو جناب عباس نے دست ادب کو جوڑ کر دیکھا کہ جناب زینب بھی ساتھ ہیں۔ تب جناب عباس نے اپنے دست ادب کو جوڑ کر کہا کہ اے میری آقا زادی، مجھے اجازت دیں تاکہ میں نہر سے پانی لے آؤں، سارے بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں، میری شہزادی مجھے اجازت دیں۔ بس یہ کہنا تھا۔ بی بی زینب رونے لگی۔ جناب عباس نے دست ادب کو چھوڑ کر عرض کیا، اے میری آقا زادی، اگر مجھ سے کوئی گستاخی ہوئی ہو تو معاف کیجیے گا۔ بی بی زینب علیہ السلام نے فرمایا، عباس، تم سے گستاخی نہیں ہوئی، مجھے اپنے بابا کا زمانہ یاد آ گیا۔ میرے بابا نے کہا تھا، زینب، ایک وقت آئے گا جب تمہیں قیدی بنایا جائے گا، تمہیں رسیوں میں قید کر کے بازاروں میں پھرایا جائے گا، بے پردہ کر کے تمہیں پتھر مارے جائیں گے۔ تو میں کہتی تھی، بابا، جس کا عباس جیسا بھائی ہو وہ بازاروں میں کیسے جائے گی؟ عباس، آج مجھے پتہ چل گیا، مجھے معلوم ہو گیا عباس کہ میں بازاروں میں بھی جاؤں گی، میں قیدی بھی بنوں گی، مجھے پتھر بھی مارے جائیں گے۔ بس جناب عباس کو اجازت ملی۔ جناب عباس نے مشق اور علم کو تھاما اور میدان کی طرف روانہ ہوئے۔ جیسے ہی بنی ہاشم کا چاند نہر فرات کی طرف بڑھا، فوج یزید میں کوہرام برپا ہو گیا۔ سب کہنے لگے کہ حسین کے خیموں تک اگر پانی پہنچ گیا تو فتح حاصل کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ روکو روکو عباس کو۔ جناب عباس نہر کی طرف جاتے ہیں، وار کر کے چیر کے سب کو نہر فرات پر پہنچ گئے، فرات پر قبضہ کیا، مشق کو بھرنا شروع کیا۔ جناب عباس نے گھوڑے کو دیکھا تو وہ حسرت کی نگاہ سے جناب عباس کو دیکھ رہا تھا۔
تو غازی عباس نے کہا اے میرے گھوڑے تو بھی میری طرح 3 دن کا پیاسا ہے، پانی کیوں نہیں پیتا؟ گھوڑا رو کے اپنی زبان میں کہنے لگا اے میرے آقا مجھ سے زیادہ تو آپ پیاسے ہیں، پہلے آپ پانی پئیں۔ بات جب یہاں تک پہنچی تو جناب عباس زاروں قطار رونے لگے اور کہنے لگے اے میرے گھوڑے تو اپنے آقا کے بغیر پانی نہیں پیتا، ذرا یہ تو سوچ کہ میرا آقا حسین 3 دن سے پیاسا ہے، ان کے بچے پیاسے ہیں، اگر میں پانی پی لوں گا تو میں حسین کی ماں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ بس آپ مشک بھرتے ہیں۔ جیسے ہی جناب عباس کے ہاتھوں کو پانی لگا، جناب عباس کے بازو میں جیسے پانی آیا تو جناب عباس کہتے ہیں اے میرے اللہ میرے ہاتھوں کو پانی حسین کے بچوں سے پہلے پہنچا ہے، جب میں حسین سے ملوں کہ ہاتھ میرے ساتھ نہ ہوں۔ بس شہنشاہ وفا نے مشک کو بھر کے خیموں کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ فوج یزید میں ہلچل مچ گئی، کوہرام بچ گیا، ہر کوئی یہ کہنے لگا جیسے ہی کوئی قریب جائے گا وہ فنار ہوگا، دور دور سے تیر چلاؤ، بھالے پھینکو، نیزے پھینکو، کچھ بھی ہو جائے، پانی خیموں کی طرف نہ جائے۔ بس ہزاروں تیر جناب عباس پہ چلا دیے۔ جناب عباس تیز تیز خیموں کی طرف بڑھتے ہیں، بس ایک امید تھی کیسے بھی ہو جائے، جو بھی ہو جائے سکینہ تک پانی پہنچے۔ کسی ظالم نے جناب عباس کے بازو کا نشانہ لیا، ایک بازو پہ تیر لگا، جناب عباس کا ایک بازو قلم ہو گیا۔ جناب عباس نے مشک اور علم دوسرے بازو میں تھاما، تیز تیز خیموں کی طرف جا رہے ہیں عباس۔ ظالم نے دوسرے بازو کا نشانہ لیا، جناب عباس کا دوسرا بازو بھی قلم ہو گیا۔ جناب عباس نے مشک اور علم اپنے دانتوں میں سنبھالا اور تیز تیز خیموں کی طرف جا رہے ہیں۔ اتنے میں کسی نے جناب عباس کے چہرے کا نشانہ لیا اور ایک تیر جناب عباس کی آنکھوں میں آ لگا۔ بس جناب عباس ابھی چل ہی رہے ہیں، کسی ظالم نے مشک کا نشانہ لیا، بس مشک کو جب تیر لگنا تھا پانی بہنے لگا۔ جناب عباس بہتے ہوئے پانی کو دیکھ کر ناامید ہوتے ہیں۔ اتنے میں کوئی ظالم جناب عباس کے سر پہ وار کرتا ہے، جناب عباس گھوڑے کی زین سے زمین پر آتے ہیں۔ وہاں خیمے میں امام حسین اور بی بی زینب جناب عباس کے علم کو دیکھ رہے ہیں کہ علم کبھی دائیں تو علم کبھی بائیں گرتا ہے۔ جیسے ہی علم گرنے لگا تو بی بی زینب نے کہا اے اللہ آج ان ظالموں نے اسلام کا پرچم گرا دیا ہے، اے میرے اللہ ایسی قوم بنا جو غازی کا علم بلند کرے اور اسلام کے نام کا پرچم گھر گھر لگائے۔ مولا حسین نے جیسے ہی جناب عباس کو گرتے ہوئے دیکھا دوڑتے ہوئے جناب عباس کے پاس گئے، جیسے ہی قریب جاتے ہیں جناب عباس کے سر مبارک کو اپنی گود میں رکھتے ہیں۔ اتنے میں جناب عباس عرض کرتے ہیں اے میرے اللہ مجھے معاف کرنا، میں نے کوشش تو کی لیکن سکینہ تک پانی نہ پہنچ سکا۔ امام حسین نے فرمایا عباس اللہ کی مرضی ہے کہ ہم پیاسے مارے جائیں تاکہ ہماری پیاس کو قیامت تک یاد رکھا جائے۔ جناب عباس نے کہا اے میرے مولا میری آپ سے درخواست ہے کہ میرا لاشا خیموں میں نہ لے جانا، میں نے سکینہ سے پانی لانے کا وعدہ کیا تھا لیکن میں پانی نہیں لا سکا، میں سکینہ کا سامنا نہیں کر پاؤں گا۔ پھر جناب عباس نے فرمایا اے میرے مولا میں نے زندگی میں کبھی آپ کو کوئی تکلیف نہیں دی، اگر آج اجازت ہو تو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے رو کے کہا مانگو میرے بھائی کیا چاہتے ہو؟ جناب عباس نے فرمایا اے میرے آقا میں نے اپنی والدہ کے سے سنا تھا کہ جب میں پیدا ہوا سب سے پہلے آنکھیں کھول کے آپ کی زیارت کی تھی۔ اے میرے آقا آج میں یہ جہان چھوڑ کے جا رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آخری وقت میں بھی آپ کی زیارت کروں۔ میرے مولا میری ایک آنکھ میں تو تیر لگا ہے اور دوسری آنکھ میں خون بھرا ہے، میرے آقا اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو میری آنکھ سے خون صاف کریں تاکہ میں آپ کی زیارت کر سکوں۔ امام حسین نے جناب عباس کی آنکھوں سے خون صاف کیا۔ جناب عباس نے جی بھر کے اپنے آقا حسین کی زیارت کی۔ امام حسین نے فرمایا عباس میری بھی ایک خواہش ہے۔ جناب عباس نے فرمایا جی میرے آقا حکم کریں۔ امام حسین نے فرمایا عباس بچپن سے لے کے آج تک کبھی تم نے مجھے آقا کہا تو کبھی مولا کہا، کبھی سردار کہا، عباس آج میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے بھائی کہہ کر بلاؤ۔ یہ کہنا تھا کہ جناب عباس رونے لگے اور روتے روتے مدینہ کی طرف منہ کیا اور کہا اے میری ماں دیکھ آج میرے آقا زادی کا بیٹا کیا کہتا ہے، کہاں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، کہاں قنیز کا بیٹا۔ بس یہ کہتے ہوئے جناب عباس نے امام حسین کے قدموں پہ سر رکھا اور امام حسین علیہ السلام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔